اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جی، حب دنیا اور اس کا علاج. وہ جس طرح بات چل رہی تھی حسد اور اس کا علاج، اس سے پہلے غصہ اور اس کا علاج، آج ہے حب دنیا اور اس کا علاج. بیوی سے محبت کرنا دنیا نہیں ہے، حب دنیا نہیں ہے. بیوی سے محبت محمود ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سالک کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا، بیوی کی محبت دنیا تو ہے مگر مباح بلکہ محمود، مگر اس شرط سے کہ غافل عن الدین نہ کرے، مگر اس شرط سے کہ غافل عن الدین نہ کرے. بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا، بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے. عین مطلوب ہے. جب تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انفاس عیسیٰ کے اندر. اب اس کی ذرا تشریح سمجھے. یہ کیا ہو گیا؟ بھئی کیا میرا کھل گیا کسی کا؟ دیکھو، ہر وہ چیز جو گناہ پر آمدہ کرے دنیا ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو گناہ پر آمدہ کرے وہ دنیا ہے. وہ دنیا جس کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیاوی زندگی دھوکا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے وغیرہ. ان سب سے مراد دو صورتوں میں سے ایک ہے. ایک یہ کہ دنیا کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے، دنیا کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ تعلق انسان کو کسی گناہ پر آمدہ کر دے. اور پھر دنیا کب ہوگا؟ یاد رکھو کہ اس سے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ تعلق اس کو کسی گناہ پر آمدہ کر دے. اور گناہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے ذمے جو فرائض اور واجبات ہے ان کے ترک پر آمدہ کرے، اس کو چھوڑ دے. تو یہ دنیا آگے آئے گی سب مثال. بھائی اپنا مائک بند کرے. تلاوت ہو رہی ہے. کس کی تلاوت ہو رہی ہے؟ جی آگے سنو بھائی، بیان بھی سن رہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے. مباحات میں انہماک دنیا ہے. دیکھو دوسری صورت، ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسا تعلق ہو جائے کہ وہ تعلق انسان کو کسی گناہ پر آمدہ کر دے، اور گناہ کے اندر بھی یہ داخل ہے کہ اپنے ذمے جو فرائض اور واجبات ہے ان کو ترک کر دے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے ساتھ تعلق نے انسان کو براہ راست گناہ پر آمدہ تو نہیں کیا، جی انسان کو
دنیا کے ساتھ تعلق نے انسان کو براہ راست گناہ پر آمدہ تو نہیں کیا، لیکن مباحات میں اس درجے تک انہماک پیدا کر دیا، جائز چیزوں میں اس درجے تک اس میں گھس گیا کہ اب صبح سے لے کر شام تک دنیا کی مباحات یعنی جائز چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی دل میں نہیں آتا۔ ایک تو دنیا کا تعلق وہ ہے جو ہمیں کسی گناہ پر ابھارے، ایک دنیا کا تعلق وہ ہے کہ وہ حرام تو نہیں ہے، گناہ پر ہمیں نہیں لے جا رہا ہے، لیکن وہ تعلق ایسا ہے کہ صبح سے شام تک اسی میں مشغول ہے اور کوئی کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، کہ صبح سے شام تک دنیا کے مباحات کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی دل میں نہیں آتا، ہر وقت وہی مباحات وہی چیزیں دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کا خیال کبھی دل میں نہیں آتا، اللہ کی یاد اور آخرت کا خیال کبھی دل میں نہیں آتا۔ جیسے بازے ہوتے ہیں تو ان کو صبح سے لے کر شام تک دیکھو تو پکانے کی سوچ رہے، تیاری کر رہے، پکا رہے، یہ ڈش وہ ڈش، تو اب دیکھو سب جائز ہے، لیکن صبح سے شام تک ایسا مشغلہ کہ اللہ کی یاد ہی نہ رہے، نماز بازے تو نماز پڑھتے ہیں، بازے تو نماز بھی یاد نہ رہے، اور صبح سے شام تک اسی کی دھن میں اسی کے خریدنے میں جا رہے واپس آ رہے، تو یہ چیز اگرچہ جائز ہے لیکن صبح سے شام تک تو یہ تعلق یہ دوسرے قسم کا تعلق ہے۔ اگرچہ اس دوسری صورت کو فتوے کے اعتبار سے گناہ اور معصیت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی معصیت کا ارتکاب ابھی تک نہیں ہوا، کوئی گھر کی صفائی میں ایسے لگے ہوئے کہ صبح سے شام تک بس گھر کو چمکا رہے، کبھی یہ صاف کرا ہے کبھی وہ صاف کرا ہے، اور اسی میں مشغول اور شام ہو جاتی، جی تو یہ ہے اگرچہ وہ جائز ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ یہ انہماک، یہ مشغولی بالآخر انسان کو معصیت تک لے جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ایسا انہماک بھی نہ ہونا چاہیے کہ صبح سے شام تک اٹھنے سے لے کر سوچ رہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، تو کیا سوچتے؟ ساری دنیا ہی سوچتے ہیں، کبھی کپڑوں کی فکر، کبھی میچنگ کی فکر، کبھی صفائی کی، کبھی پکائی کی، کبھی اس کے باپ کہوں کہ سب شریعت ہے، ہاں یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس میں ایسے مشغول ہو جانا کہ جس میں اللہ کی یاد ہی نہ آئے، کبھی کوئی دعا ہی یاد نہ پڑے، اور کبھی کبھی تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو فرمایا دل دماغ پر اس کا ایسا چھا جائے تو پھر یہ بھی دنیا ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ اوپر کی بتائی ہوئی دو صورتیں مندرجہ بالا دو صورتیں نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ دنیا سے تعلق تو ہے لیکن گناہوں میں نہیں جا رہا ہے، اور ایک دنیا میں انہماک تو ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے ان تاجروں کے بارے میں قرآن نے تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو دیکھو دکان پر بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، تو وہ دنیا نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف کر رہا ہے، تو فرمایا دیکھو حالانکہ تجارت کوئی دنیا نہیں، نفس سے تجارت کرنا، بزنس کرنا کوئی دنیا نہیں، لیکن وہ بزنس اللہ سے غافل کر دے۔ کیا مطلب اللہ سے غافل کر دے؟ یا تو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے، دھوکہ دینے پر مجبور کرے، نمازوں کو چھوڑنے پر مجبور کرے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری پھر دنیا ہوگی۔ یہ مثال تو ہو گئی۔ تو فرمایا یعنی نہ تو کسی معصیت کا ارتکاب ہو، نہ دنیا کے اندر ایسا انہماک ہو کہ ہر وقت دنیا کی فکر دل و دماغ پر چھا جائے، تو پھر یہ دنیا مضر نہیں کہ بجائے اور زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر دنیا کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو فائدہ دے گی، ایک اللہ سے غافل نہ کرے اور ایک گناہوں پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا سے تعلق جس کا ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ایسا تعلق ہے کہ انسان گناہوں پر چلا جاتا ہے، فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کے حقوق کو مار دیتا ہے، ایسا تعلق ہو جائے کہ مال کی محبت کی وجہ سے گھروں میں بھی اس کے حقوق پورا نہیں کر رہا ہے، رشتہ داروں کے نہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، کہ دنیا کی محبت ایسی، خالی پیسے میں نہیں، بعض چیزوں میں بھی ہوتی ہے،
تو اور بعض ایسی مشغولی ہے کہ بس اس کے پیچھے ہی لگ رہے ہر وقت، وہی دھن سوار ہے اور اللہ سے غافل. تو اگر یہ دو چیزیں نہ ہو اور دنیا ہو تو پھر وہ اچھی چیز ہے، مزید کے بجائے بول کے زیادہ نفع مند ہے. پھر وہ دنیا آخرت کا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا زینہ بن جاتی ہے. تو دونوں کی مثالیں آ گئی. جو گناہ پر ڈال دے وہ یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا نہ کرے، یہ فرائض ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرائض ہے. تو یہ ساری، کسی کی مدد نہ کرے، کسی کا حق مارے، یہ دنیا کی محبت میں تو حق مارا جا رہا ہے، کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا، تو یہ گناہوں کی طرف گئے، فرائض اور واجبات چھوٹے. اور وہ ایسے ہے کہ انسان ہر وقت کمانے کی فکر میں ہے، کسی کا مار نہیں رہا ہے لیکن ہر وقت وہی سوچ رہا ہے اور اسی کے پلاننگ بنا رہا ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر وقت وہی ذہن پر سوار ہے. گناہ کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اللہ سے غافل ہو گیا، تو یہ بھی دنیا ہے. اس لیے فرمایا دنیا کیا ہے؟ جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو چیز اللہ کی یاد کے ساتھ ہو تو فرمایا وہ دین ہے. چاہے وہ پھر دکان پر بیٹھنا ہو، چاہے وہ پھر سفر ہو، چاہے وہ گھومنا ہو، چاہے کہیں بھی ہو. اور اگر جو چیز اللہ سے غافل کر دے پھر وہ چاہے عبادت ہوگی تو پھر وہ بھی دنیا بن جائے گی. پھر وہ دنیا آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کا تک پہنچنے کا زینہ بن جائے. لہذا انسان ان دو صورتوں سے بچے، پھر دنیا مضر نہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل شدن، چیست دنیا از خدا غافل شدن، نیق معاش و نقرئ و فرزند و زن. نیق معاش و نقرئ و فرزند و زن. دنیا کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا. دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ سے غافل ہو جانا. یہ کپڑا، نیقماش، قماش و نقر و فرزند و زن، یعنی کپڑا، سونا، بیوی اور بچے دنیا نہیں ہیں. یہ کپڑا، سونا، بیوی، بچے دنیا نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غفلت ہے تو یہ دنیا مذموم ہے، اور اگر یہ غفلت نہیں ہے تو پھر خواہ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہو تب بھی وہ دنیا مذموم نہیں، یعنی پوری نہیں. جی، ایک بزرگ کا شعر ہے، اہل دنیا کافران مطلقند، اہل دنیا کافران مطلقند، ہر دم اندر بک بک و در چک چک اند، ہر دم اندر بک بک و در چک چک اند. اس شعر پر اشکال ہوتا ہے کہ بزرگ نے اہل دنیا کو کافر قرار دے دیا کہ یہ سب کافر ہیں اور ہر وقت دنیا کے بارے میں بک بک اور چک چک میں لگے رہتے ہیں. اس شعر کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ اہل دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے اتنا تعلق قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے اور واقعی کفر اختیار کر لیا. دوسری توجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب فرمایا کہ شعر میں جو کہا کہ اہل دنیا کافران مطلقاً، اس میں لفظ اہل دنیا خبر مقدم ہے اور کافران مطلقاً مبتدا مؤخر ہے. تو لہذا اس شعر کا یہ مطلب نہیں کہ اہل دنیا مطلق کافر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافران مطلق اہل دنیا ہے. اللہ اکبر، یعنی کافر پورے کے پورے دنیا والے ہیں، یوں کہنا چاہتے ہیں. دیکھا عجیب، سمجھ میں نہیں؟ سمجھ میں کہیں اور ہے. کافران مطلق اہل دنیا ہے، یعنی مطلق کافر. پہلے کیا ترجمہ تھا کہ جتنے دنیا والے ہیں وہ کافر ہے؟ نہیں، دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے کافر ہیں وہ دنیا والے ہیں. جی، غفلت کا نام دنیا ہے، یاد رکھو. اور غفلت ہم سب پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ غفلت بھی بہت بڑی بیماری ہے. جیسے حسد بیماری ہے، غصہ بیماری ہے، ایسے غفلت بھی بیماری ہے. اس لیے فرمایا غفلت کا علاج دعوت و تبلیغ میں ہم نے سیکھا نا، کہ بھائی اللہ کے یعنی غفلت کو
غفلت کا علاج اللہ کا ذکر ہے، کہ ذکر کا مقصود غفلت کو دور کرنا ہے۔ ذکر کا مقصود کیا ہے؟ غفلت کو دور کرنا ہے۔ بہرحال دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے اسباب کا نام دنیا نہیں، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے اسباب کا نام دنیا نہیں، بلکہ دنیا نام ہے اللہ تعالی سے غفلت کا۔ سمجھ لو، اچھے مکانات، اچھے کپڑے، گھر کے ساز و سامان، یہ دنیا نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے مکانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اہل دنیا ہے، یہ دنیا والے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اور جھونپڑوں میں رہنے والے کہتے ہیں یہ دین والے ہیں۔ نہیں نہیں، نہ یہ دین والے نہ وہ دنیا والے، بلکہ اللہ سے غافل ہے وہ دنیا والے۔ دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا، اللہ تعالیٰ کے دین سے غفلت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غفلت کا، یعنی آخرت کو بھول جانا۔ دنیا ہی ان کا مقصد بن گیا نا، آخرت کو بھول گئے تو غفلت آئی۔ اگر یہ غفلت نہ ہو تو پھر یہی دنیا آخرت کے لیے معین بن جاتی ہے، مددگار بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، ملنے جلنے والوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیا اب اگر ان حقوق کی ادائیگی کی خاطر یعنی بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے ہے، ملنے جلنے والوں کے حقوق، ان حقوق کی ادائیگی کی خاطر اگر یہ دنیا کما رہا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، حکم پر عمل ہو رہا ہے، لہذا یہ کمانا کوئی غفلت نہیں۔ دیکھا حقوق کیا، اور ظاہر بات ہے ہر انسان اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے کما رہا ہے جی۔ اور اگر اس کے اندر نیت آ گئی کہ نہیں اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس اتنا بن جائے، تو پھر یہ کمپٹیشن، یہ مال کی محبت آ گئی کہ اب مجھے اور بڑھانا ہے، تو پھر یہ دنیا ہو گیا۔ ظاہر بات وہ بڑھانے میں جائے گا تو غافل ہو جائے گا، پھر اس میں حلال حرام نہیں دیکھے گا، میرا مال بڑھنا چاہیے۔ اور اگر حقوق ادائیگی ہوگی تو بولے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، لہذا یہ کمانا کوئی غفلت نہیں اور دنیا مذموم نہیں، بلکہ ایسی دنیا کے بارے میں فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بارے میں تو فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ دنیا کو فضل اللہ سے تعبیر فرمایا، من فضل اللہ، کیا ہے دنیا کو فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل فرمایا، سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق آئے ہیں اور اس حقوق کو ادائیگی کے لیے دنیا تلاش کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ فضل اللہ ہے، وہ دنیا مذموم نہیں، وہ دنیا بری نہیں ہے، بلکہ دین ہے، یہ دین ہے اور آخرت کے لیے معین ہے، آخرت کے لیے معین ہے جی۔ بیوی سے محبت عین دین ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بیوی سے محبت کر رہا ہو تو یہ بھی تو دنیا ہو گئی، کہیں دنیا ہے نہیں، فرمایا یہ تو عین دین ہے۔ حضرت والا نے جو فرمایا کہ بیوی سے محبت عین مطلوب ہے، اور اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا فرمائی، لہذا اس محبت کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس محبت کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، خیرکم آتا ہے لفظ نے، خیرکم خیرکم للنساء، خیر یعنی تم لوگوں میں بہتر وہ ہے، خیر یا خیار، تم لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصَوْا
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، یعنی عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کو قبول کر لو. عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کو قبول کر لو. لہذا جب ان احکام کی تعمیل میں کوئی شخص، یہ حکم ہے نا نبی کا، اللہ تعالیٰ کا، اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو وہ دنیا نہیں بلکہ عین دین ہے. یہ دین ہے، اس پر اجر ملے گا، اس پر درجات بلند ہوں گے. یہ عبادت ہے. جی، بیوی سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے تو محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو اب بتاؤ، اب وہ عبادت ہے تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ محبت کرنا، بولے یہ عبادت، بولے یہ کیسی عبادت، یہ تو دنیا ہو جاتی. ارے نہیں، یہ عبادت ہے، حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کو پیدا فرمایا. اب بیوی سے محبت کب بڑھتی ہے اور کب گھٹتی ہے؟ جی، تقوی بڑھنے سے بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھو، جتنی اصلاح ہوگی اندر کی بیماریوں کی، اتنی بیوی سے محبت زیادہ بڑھے گی. یہ پکی بات ہے. تبھی ساری بیویاں جو ہے نا اپنے شوہروں کو بھیجے گی علاج کے لیے کہ جاؤ علاج کراؤ، روحانی علاج، بیماریوں کا علاج. جی، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جن کا علاج ہوا ان میں محبت بڑھ گئی. لہذا حضرت والا نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی، تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حقوق میرے ذمے عائد کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے حقوق میرے ذمے ہیں، لہذا میں ان کو ادا کرنے کا پابند ہوں. اس لیے جب وہ اس نیت سے ان حقوق کو ادا کرے گا تو ثواب ملے گا، عبادت بنے گی. جی، تو اس لیے یاد رکھنا کہ یہ بھی عبادت، تو کبھی کبھی یہ عبادت بھی کر لیا کرے. تقوی بڑھنے سے محبت بڑھتی. پھر اور آگے سنو، ہمارا اور ان کی محبت میں فرق. ہمارا اور ان کی محبت میں اسی وجہ سے جتنے اولیاء کامل ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی بچوں سے محبت بھی بھرپور کرتے ہیں. جو بیوی بچے سے محبت بھرپور کرتے، اور ہم بھی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں. البتہ ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت وہ کرتے ہیں، اللہ والے کرتے. لیکن ہماری محبت میں اور اولیاء کرام کی محبت میں بڑا فرق ہے. ہماری محبت میں اولیاء کرام کی محبت میں بڑا فرق ہے. اگرچہ دیکھنے میں ایک جیسی محبت معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی محبت کر رہے ہیں اور وہ بھی محبت کر رہے ہیں، ہم بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں، وہ بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں، ہم بھی بیوی سے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی میں اور ایک نیک اور اللہ والا تقوی والے میں. بڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی لذت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. مثلا ہم لوگ اگر بچوں سے کھیل رہے ہیں تو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اس میں مزہ آ رہا ہے. بیوی سے ہم تعلق اس لیے قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ موجب لذت ہے. اور اولیاء اللہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہم سے وابستہ کر دیا، جوڑ دیا، اور ان اولیاء اللہ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہی نور محسوس ہوتا ہے اور وہی برکات محسوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے. وقت محسوس ہوتے ہیں، تعلق قائم کرنے کے وقت محسوس ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے تعلق اور ان کے تعلق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. محبت دونوں کر رہے، ایک عوام بھی اور خواص بھی، لیکن دونوں کے تعلق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے خوش طبعی پر تعجب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی محبت
وہ تو عبادت تھی. میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک دن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پہلے مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ پہلے مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کس طرح ایسی خوش طبی کی باتیں کر لیا کرتے تھے جیسا کہ روایت میں آتی ہے. اس پر مجھے تعجب ہوتا تھا. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں اور اپنے کندھے کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھڑا کر کے حبشیوں کے کھیل دکھا رہے ہیں اور رات کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں. تو جس ذات کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہو، یعنی تو اللہ کے ساتھ میں ایسے مشغول اور ان کو ٹائم مل رہا ہے، یعنی ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ ان کا تو اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ جس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہو، جس پر وحی نازل ہو رہی ہو، ملائکہ اس پر اتر رہے ہو اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ یعنی اوپر کی دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہو، وہ ذات ایسی دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتی ہے. اس پر مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اس پر مجھے تعجب ہو جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. فرمایا دونوں باتیں جمع ہو سکتی. بعد میں فرمایا کہ الحمدللہ بعد میں فرمایا کہ اب سمجھ میں آنے لگا کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے. یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے در حقیقت اس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے. جو معاملہ ہو رہا ہے در حقیقت اس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے، اس طرح کہ وہ معاملات بھی ان کے نزدیک اللہ تعالی کی تجلیات کا مظہر ہے. وہ معاملہ بھی ان کے نزدیک دنیا نہیں ہے، اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے. کیونکہ جب نیت درست کر لی تو اب دنیا کے سارے کاموں میں بھی وہی نور ہے جو خالص عبادت میں ہے. یاد رکھو شارٹ کٹ راستہ. فرمایا نیت اگر درست کر لی تو دنیا کے سارے کاموں میں بھی وہی نور ہے. کھانا پکاتے پکاتے بھی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں، مکان کی صفائی کرتے کرتے بھی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں، سودا خریدتے وقت بھی عبادت کا ثواب لے سکتے ہیں. دیکھو بتایا نا. تو فرمایا سارے کاموں میں بھی وہی نور ہے جو خالص عبادت میں ہے. جو نماز روزہ زکوٰۃ حج میں جو نور ہے وہی نور اس کے اندر بھی ہے. ہاں جی سیکھے جتنا ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں، دوسرا کل بتائیں گے.